عوام الناس میں تو میرے بیانات ہوتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ باتیں کرتا رہتا ہوں، لیکن اس قسم کا اجتماع جس میں علماء بھی ہوں کثرت کے ساتھ اور وہ سب عاملین ہوں، عملیات کے شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ایسا موقع بس یہی ملا، پچھلے سال بھی اور اس سال بھی۔ عملیات کے حوالے سے چند باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ جو عاملین حضرات ہیں، آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کریں، عوام کے عقیدے کی حفاظت کریں۔ بہت سارے لوگ اہل بدعت میں سے ہیں اور باطل لوگوں میں سے ہیں، حتیٰ کہ عیسائی اور ہندو، یہ آپ کی لائن میں اس میدان میں بہت بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ تو ہماری نیت یہ ہو کہ ہم لوگوں کو باطل کے شر سے بچانے کے لیے اس کام کو کر رہے ہیں۔ اس کی مثال بہت سادہ سی ہے۔ بہت سارے علماء اس ویڈیو کو اچھا نہیں سمجھتے، میں خود اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اللہ جانتے ہیں۔ میری والدہ کا انتقال 2003 27 جولائی کو ہوا، ان کی کوئی تصویریں میرے پاس آج بھی نہیں ہیں۔ انتقال کے بعد جتنی تصویریں مجھے کبھی نظر آئیں سب جلا دیں۔ میرے دادا کا انتقال 1999 میں ہوا، کوئی تصویر موجود نہیں ہے۔ کیوں آئے؟ کہ بہت سارا باطل اپنی غلط باتیں میڈیا کے ذریعے ہماری عوام کو دے رہا ہے اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو میں اکابرین سے ملا اور یہ بات دل میں راسخ ہو گئی کہ اگر اہل حق اس موجودہ زمانے کے وسائل کو استعمال نہ کریں اور اپنی بات عوام تک نہ پہنچائیں تو عوام تو بیٹھی ہوئی، امت تو بیٹھی ہوئی انٹرنیٹ کے اوپر ہے، اسکرین کے سامنے، تو باطل لوگ ان کو بہا کے لے جائیں گے۔ تو بالکل یہی معاملہ آپ کی طرف ہے کہ ہر طرف شیطانیت کا دور دورہ ہے، تو ہم اپنی نیت یہ رکھیں کہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ لوگ تو علماء ہیں، حق اور باطل کو سمجھنے والے ہیں، الحمدللہ۔ آپ میں تو یقیناً کوئی ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا، لیکن عملیات کی لائن میں کثرت کے ساتھ آپ کسی دارالافتاء میں چلے جائیے، اور میں ایک بزرگ کہہ رہا ہوں، مجھے بزرگوں کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہے، میرے شیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، تو ان کے خلیفہ کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ مجھ سے بیعت ہیں الحمدللہ اور رابطہ کرتے ہیں۔ جب لوگ آ کے اپنے حالات بتاتے ہیں نا کہ فلاں عامل نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو کیا کچھ نہیں ملتا؟ کون سی بے دینی، بے حیائی اور دین سے دوری کی بات ہے جو اس شعبے کے بعض لوگوں میں نہیں ہے؟ مثلا جھوٹ کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اگلا بندہ آیا، اس کو بخار ہے، لیکن بتائیں گے کہ تمہیں تو آخری درجے کا کینسر ہے، 4تھی اسٹیج کا، اگر یہ نہ کیا تو گئے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، وقت کم ہے تو اس لیے مختصر بات کرنی ہے۔ دوسرا کیا کرتے ہیں، اس کو یہ قائل کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ تمہارا کام کرنا ہے، میرے سے ہی ہونا ہے، اللہ سے توڑنے والی بات ہے۔ سر میں درد ہے، پیناڈول کھائی، کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ انتہائی واضح، شفا من جانب اللہ ہے، پیناڈول میں کچھ نہیں، اللہ چاہے گا تو شفا ہو جائے گی، نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی جڑی بوٹی سے نہیں ہوئی تھی، ایک دفعہ ہو گئی تھی۔ بالکل اسی طرح یہ شعبہ بھی کہ کلام اللہ کا ہے، اللہ چاہے گا تو اس میں اثر آئے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی طرف نہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو لے کے چلنا۔ تیسری بات جو اس شعبے میں بہت کثرت سے بہت سے لوگوں میں ہے، وہ کیا؟ نامحرم سے نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، بے پردگی انتہا کی ہے۔ کئی ایسی بچیوں نے بتایا جو بیعت ہوئیں جن کی عزتیں عاملین نے لوٹی،
مال کا لوٹنا تو بے حساب ہے بہت ساری جگہوں پر. تو جب نامحرم کو دیکھنا شروع کر دیا تو اگلا قدم اس ملاقات کا، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے کوئی انتہا نہیں ہے، کہ کوئی انتہا نہیں ہے. تو ہمارے لیے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، جو حدود اللہ ہیں بس اس کے اندر رہتے ہوئے جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں، حدود اللہ کو کراس نہ کریں. تو اپنے اوپر خود چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کالا علم، ہم نے کالے علم سے بھی بچنا ہے، کالے عمل سے بھی بچنا ہے، کالے کرتوت سے بھی بچنا ہے، کالی نیت سے بھی بچنا ہے. کوئی چیز کالی نہیں، نور ہی نور ہو. میں اپنے تجربے اور مشاہدے کے طور پر بتا رہا ہوں. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں. ایک دن میں اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ بھئی ہم ادھر ایک آستانہ کھول لیتے ہیں. میں ابھی بھی میں جو لیٹ ہوا ہوں نا، تو فیکٹری گیا ہوا تھا، وہاں سے آتے ہوئے ٹریفک جام میں پھنس گیا. میرا بزنس ہے، کاروبار ہے الحمدللہ، والد صاحب تو ادھر پھنس گیا. میں نے ایک دن بیگم کو کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، ہم دونوں ادھر ایک آستانہ کھول لیتے ہیں. لوگ خود آتے ہیں، کہانیاں خود گھڑ کے لے کے آتے ہیں. بڑا آسان ہے، کبھی کالے مرغے منگواؤ تو کبھی کالے بکرے منگواؤ تو کبھی زعفران تو کبھی شہد، کبھی خلائی نہیں ختم نہ ہو. اور جتنا سوشل میڈیا پہ الحمدللہ ہمارا کام ہو چکا ہے، میں اگر آج اناؤنس کر دوں کہ میں نے عملیات ان سے سیکھ لوں، ان سے اجازت لے لوں، انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے یا ان کے والد صاحب نے دی ہے، تو ہو سکتا ہے مجھے بھی دے دیں. نہیں تو 2 دفعہ ٹانگیں زیادہ دبا دیں گے. آپ کو 3 دن بٹھایا، میں کہوں گا یار مجھے 6 دن کا اعتکاف کروا لو. کھانا پانی تو ادھر حاجی اقبال صاحب سے کہہ لیں گے بھائی گھر قریب ہے، بھیج دیا کرو، تو یہ بھی اجازت دے دیں گے. اور اس کا میں اعلان کر دوں تو گھر میں روٹی پانی کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا. اصل مقصد لوگوں کو رب سے جوڑنا ہے، اس نیت کو سامنے رکھنا ہے. اور جو لوگ باطل کے آگے جا کے خراب ہو جاتے ہیں، ان سے عوام کو بچانا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا، اس کام کو نہ کیا جائے تو اچھا. اس میں خطرات بہت ہیں. کچھ دروازے ہوتے ہیں ان میں خطرے ہوتے ہیں، یہ خطرے والا دروازہ ہے. تو اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا انتہائی ضروری. عملیات کے اندر چند باتیں ایسی ہیں، عمل کرنے والا ان میں سے کسی ایک کی بھی مخالفت کرتا ہے تو یہ عمل جائز ہی نہیں ہے. بزرگوں نے لکھی ہیں اس کی تفصیلات، فقہا نے لکھی ہیں. مثلا پہلی شرط یہ ہے کہ جو آپ لکھ کے دے رہے ہیں وہ کلام الہی ہو یا اسماء الہی ہو، کتاب اللہ میں سے ہو یا اللہ پاک کے پیارے ناموں میں سے ہو، یا جو دعائیں جائز اور مسنون ہیں ان میں سے ہو. کسی قسم کا کوئی شرکیہ اور کفریہ لفظ اس میں نہ ہو. اس کی احتیاط انتہائی ضروری. بنیاد یہاں سے آتی ہے. دوسری بات، جو الفاظ لکھے ہیں، لکھنے والے کو ان کے مطلب اور معنی بالکل معلوم ہو، واضح ہو، ابہام نہ ہو، مبہوم نہ ہو. جو لکھ کے دے رہے ہیں، جو کلمات پڑھنے کو دے رہے ہیں، اس میں ابہام کہیں نہ ہو، بالکل کھلا ہو. کسی کو بھی چیک کرائے وہ بتا دے گا بھئی یہ شرک اور کفریہ الفاظ میں ہے کہ نہیں. یہ کوئی چھلنیاں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے. تیسری بات بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کوئی ولی اللہ ہی ہوگا جو اس کو کرے گا، اور جو کرے گا وہ میرے نزدیک انشاءاللہ ولی اللہ ہے. تیسری بات کیا ہے، میں وہ بتاتا ہوں. کرتے تو سب ہیں لیکن اس کو سمجھاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں. ان تعویذات کو مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے. یہ تو ہم سب کا عقیدہ ہے، اس میں ایسا ہم میں سے ایک بھی نہیں ہے جو ان تعویذات کو مؤثر بالذات سمجھتا ہو. کیونکہ ہم اہل حق الحمدللہ اہل حق ہیں اور عقیدہ صحیح رکھتے ہیں. ہمارے اکابر نے ہمیں صحیح بات بتائی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تعویذ کے اندر اثر یا صحت یا حفاظت کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی ڈالتے ہیں. الحمدللہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے نا.
آنے والوں کا بھی یہی عقیدہ بنانا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ کوئی ولی اللہ ہی کر سکتا ہے۔ آنے والوں کا بھی یہی عقیدہ بنانا ہے، یہ انتہائی مشکل کام ہے، اور سمجھ رکھنے والے سمجھتے ہیں۔ آنے والے وہ اس بات کا اثر نہیں لے رہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ تعویذ کو بالذات اپنے حق میں نافع یا غیر نافع سمجھتے ہیں۔ آنے والے ٹھیک ہے، میں اور آپ نہیں سمجھ رہے، لیکن آنے والا تو سمجھ رہے، اس کو سمجھانے کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ نہ باطل بتا رہا، نہ اہل بدعت بتا رہے، ہم بھی نہیں بتا رہے۔ اس کا مطلب ہے کہیں دال میں کالا ہے۔ میری بات کسی کو بری لگے تو ہاتھ جوڑ کے معذرت۔ پچھلی دفعہ بھی جب میں نے باتیں کی تو کچھ سخت باتیں تھیں۔ اصل میں اپنوں کو ہی ٹیکے لگائے جاتے ہیں، اپنوں کو ہی سمجھایا جاتا ہے، غیروں کو کون سمجھائے گا؟ اور کسی کو سمجھانے والے مل جائے تو شکر کی بات ہے۔ اس کا خیال کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان تعویذات کو، عملیات کو مؤثر بذات نہ سمجھ لیا جائے۔ ہم تو نہیں سمجھتے، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن آنے والا اس کو بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ڈپینڈ کرتا ہے آنے والے کی اہلیت اور وہ استعداد وغیرہ کیا ہے۔ پانچویں بات، ہم کوئی بھی عملیات کریں، تعویذ دیں، کوئی بات کریں، وہ کسی بھی جائز کام کے لیے ہو، ناجائز کام کے لیے نہ ہو۔ مثلا کسی عورت کو مسخر کرنا، وہ عامل بنگالن اور ہندو اور یہ وہ لوگ تو لگاتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں ہر تمنا پوری ہوگی، ان کو کرنے دے جو وہ کر رہے ہیں۔ کسی کی تسخیر کا عمل، کسی انسان کو عملیات کے ذریعے اور اس طریقے سے تسخیر کا، عورت کو تسخیر کا عمل، اس سے بھی بچنے کی ضرورت۔ ہم لوگ سارے بچتے ہوں گے، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جو فقہا نے بڑوں نے کتابوں میں بات لکھی ہے، اس لیے میں پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ آج جمعہ کا بیان بھی آپ لوگوں نے دیکھا، پڑھ کے کیا۔ طالب علم آدمی ہوں، مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں، بڑوں کی بات سنا دیتا ہوں۔ چھٹی بات، شیاطین سے مدد نہ لی گئی ہو، کیونکہ جو کالے جادو اور کالے اعمال میں پڑھتے ہیں تو وہاں یہ فتنے آتے ہیں، تو اہل حق کو یہ زیب نہیں دیتا۔ تو یہ 6 باتیں ہیں بنیادی، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر نہ پائی گئی تو یہ عمل ٹوٹل کرنا ہی ناجائز ہو جائے گا۔ اب کیا جائے؟ سب سے پہلے تو کوشش کی جائے لوگوں کو جو بتانا ہے قرآن اور حدیث سے بتائیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جوڑ دیں، زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے قرآن اور حدیث کی طرف لے کے چلیں، یا پھر کچھ جائز الفاظ جس میں کسی شرک کا اور کفر کا کوئی ذرا سا بھی دور تک بھی شائبہ نہ ہو، بالکل کھلے دھلے اجلے ہوئے الفاظ ہوں، ان کا انتخاب کریں۔ اور ایک بات آپ حضرات سے تو نہیں، عوام الناس کے لیے، کہ جب یہ عملیات کے لیے کہیں جائیں تو کچھ چیزوں کو دیکھ کے جائیں۔ یہ ویسے آپ لوگوں کے فائدے میں ہے یہ بات۔ عوام الناس کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سارے آپ کی طرف آئیں گے، سب کے پاس رش لگ جائے گا۔ عوام الناس میں سے ہر آدمی ہر جگہ چلا جائے نہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر عمل کروانا ہی، عملیات تعویذ کی طرف جانا ہی ہے اگر، تو پھر کیا کرے؟ سب سے پہلے تو جن کے پاس جا رہے دیکھیں وضع قطع شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، سر ڈھکا ہوا ہے، چہرے پہ داڑھی پوری ہے، ٹخنے ننگے ہیں کہ نہیں۔ جس کا ظاہر ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بعد تو قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ تو آسان نظروں میں سب سے پہلے تو وضع قطع کو دیکھے کہ وضع قطع سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگلی بات، یہ عوام کے دیکھنے والی بات ہے، اگر کسی کی داڑھی ہی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں عملیات کرواتا ہوں، داڑھی چھوٹی کروا کے چھوٹی چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے، یہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، یہ تو خود دور ہے ابھی شریعت سے، اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ یا پھر نظر آ رہا ہے کہ اس کی محفل میں ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں، یا مکس گیدرنگ چل رہی ہے،
ان سے بھی دور رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ لوگ وہ چاہے مکس گیدرنگ نہ کرتے ہو، مردوں کو الگ ملتے ہوں اور عورتوں سے الگ سامنے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کر کے فیس ٹو فیس ہو کے ملتے ہوں، ان کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نامحرم سے پردہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور بیعت کرتے تھے عورتوں کو لیکن پردے میں۔ تو جو عامل سامنے بٹھا کر بات کر رہا ہے اور عورت کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور کوئی اس کا بھائی محرم وہاں موجود نہیں ہے، یہ تو شیطان کا راستہ ہے۔ عوام کو یہاں نہیں جانا چاہیے، پھر بھی وہ جا رہے ہیں تو اندھے گھڑے کی طرف بہتے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کا خیال عوام کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں آسانی سے نظر آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ اس سے بھی پہلے ایسا ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کن لوگوں سے اس کا تعلق ہے۔ جس عامل کے پاس جا رہے ہیں یا تو خود عالم ہو یا علماء سے قریبی تعلق رکھنے والا ہو، پھر عوام ان کے پاس جائے، ورنہ عوام اپنے ایمان کو بچائے۔ اس کے علاوہ عوام کو دیکھنے کی جو ضروریات ہیں ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ یہ شخص کبیرہ گناہوں سے بچ رہا ہو۔ تنہائی کو تو کوئی نہیں جانتا، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانے وہ بندہ جانے۔ عام طور سے وہ کبائر سے بچنے والا ہو، کوئی نیک شریف متقی عالم اچھا بندہ مل جائے، وہاں جانے کی گنجائش ہے۔ یہ عوام کو اپنے اوپر چیک رکھنے ہیں۔ اگر وہ چیک نہیں رکھے گی تو پھر یہی ہوگا کہ لٹیرے قسم کے لوگ مال بھی لوٹیں گے، اور اگر پردہ نہیں ہوگا عزتیں بھی لوٹیں گی، اور کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا اس کو تو میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ تو کچھ باتیں اس میں عوام کے لیے بھی ہیں کہ اگر جانا ہی مقصود ہے تو کہاں جائیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جی، کچھ آپ حضرات کے لیے ہو گئیں، کچھ عوام الناس کے لیے ہو گئیں۔ اور دعا سے پہلے جو ہے وہ بہت سارے لوگ عملیات کے لیے اور وظائف کے لیے دن رات مختلف معاملات میں پریشان رہتے ہیں، اور مجھ سے بے شمار پوچھتے ہیں اور آپ سے بھی پوچھتے ہیں، وہ تلاش میں ہیں عوام۔ تو سب سے بہترین جو ہے نا 2 رکعت صلاۃ الحاجت، اس سے اچھا وظیفہ کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ وظیفہ ہے جس پہ نبی علیہ السلام، تمام انبیاء، تمام صحابہ نے عمل کیا۔ سب سے بہترین وظیفہ، اس سے اچھا کوئی وظیفہ نہیں۔ 2 رکعت نفل پر صلاۃ الحاجت پڑھ کے رب سے مانگنا، دعا کرنا، اس سے اچھا کوئی وظیفہ نہیں۔ لیکن عوام اس پہ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کوئی نئی چیز ہونی چاہیے، کوئی ذرا جدت کا زمانہ ہے۔ اچھا، دوسرا جس وظیفے کی میں بات کر رہا ہوں، ترکی کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی طرف سے مجھے باقاعدہ یہ ملا اور مجھے اجازت بھی دی گئی، اور پھر میں نے بھی بہت سے لوگوں کو بتایا، تو بے شمار لوگوں کو اس سے بے شمار فائدہ ہوا۔ اب اس اجازت کا درجہ اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے میں اس سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوں، تو بہرحال جیسا مولانا نے فرمایا کہ اجازت بھی دے دیں تو مجھے آئی ہے تو میں نے آگے بھی دے دی، لیکن وہ عمل بہت آسان اور سادہ سا ہے، اور اس کے فوائد بہت زیادہ مجرب، بہت زیادہ بہترین ہیں۔ ایک میں آپ کو ایک صاحب نے کیا، اس کا فائدہ بھی بتاتا ہوں۔ فجر اور مغرب کے بعد کرنا ہے، فجر اور مغرب کے بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154، ثم انزل علیکم من بعد الغم، یہ پوری آیت لمبی آیت ہے۔ سورہ آل عمران 4 سپارہ آیت نمبر 154، 154 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنے اوپر یہ ایک دم کر لیں، حصار کر لیں اپنے اوپر، اپنے گھر، بچے، کاروبار، جو بھی چیزیں ہیں ہماری، گاڑی، کوئی بھی چیز ہے، بس ایک لمحہ سا لگتا ہے ایسے ہی، بس ذرا سا ہاتھ بھی نہ چاہے ہلائے، بس ایک ارادہ کر لیں، دم کر لیں، بس اتنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف 7 مرتبہ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے جادو، حسد، نظر بد اور اس قسم کی بہت ساری چیزوں سے فائدہ ہو جائے گا۔ اور بہت لوگوں کو الحمدللہ بتایا جو کر رہے ہیں، فیڈ بیک جو میرے پاس آ رہا ہے الحمدللہ 100 جمع 100 میں سے 100، 100%، ابھی تک تو یہ ریشو چل رہا ہے۔ ہاں جو کر ہی نہیں رہا اس کی بات نہیں میں کر رہا۔ اچھا، ایک صاحب تھے، ایک نوجوان شادی شدہ، ہر طرح کی صحت جو میاں بیوی کو چاہیے ہوتی ہے موجود، کئی مہینے گزر گئے، میاں بیوی ایک گھر میں رہنے کے باوجود ملاقات نہیں کر پا رہے تھے، ظاہری کمی بھی کوئی نہیں۔ اس نوجوان نے جب اس کو پابندی سے کیا تو کرتے کرتے چند ہی دنوں کے بعد اس نے
یہ اس کی بات میں اب بتا رہا ہوں، الفاظ تو میرے ہیں۔ کہنے لگا کہ جب ملاقات کے وقت قریب ہوا تو میرے سر میں زبردست قسم کے دھماکے ہونے لگے، اور اتنے شدید دھماکے تھے کہ بس میں اللہ نے مدد کی تو برداشت کر گیا، ورنہ معلوم نہیں کیا ہوتا، اور بہت کچھ مجھے محسوس ہوا کہ میرے دماغ سے اور سر سے نکلا۔ پھر وہ کہنے لگا اللہ نے میرے لیے آسانی کر دی اور اب کوئی رکاوٹ اور پریشانی نہیں۔ اب وہ کیا چیز تھی کیا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم، تو یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، آپ اس شعبے کے اس فن کے لوگ ہیں، میں اس فن کا آدمی نہیں ہوں، لیکن یہ جس کو بھی بتایا اس نے فیڈ بیک دیا کہ مفید ہے، تو بہرحال اسی اعتبار سے آپ کی بھی عرض کر دی، اور اجازت بھی میں نے لے لی تھی، کوئی بید بھی ہو تو اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ میں اس فن کا آدمی تو نہیں ہوں، لیکن ایک چیز تھی، اللہ تعالیٰ اس کو سب کے لیے نافع بنا دے، اللہ ہی بنانے والے ہیں۔